سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے اور اسٹریس سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آپ کو دل کو توانا رکھنے کے 50 طریقے، جو کہ ڈاکٹر کرسٹن برنارڈ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس سے مضامین آپ کے سامنے کچھ پیش کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ یہ 1998 میں ڈاکٹر صاحب جو ہے نا بہت ہی مشہور و معروف شخصیت تھے، اور یہ جو باتیں ہیں وہ ان کے دور کی باتیں ہیں، جب وہ بتا رہے ہیں کہ اتنا ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ یہ کتنی زیادہ پرانی بات ہے۔ لیکن آج کل تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی میں گھر گئے ہیں، وہ ہمیں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اسٹریس دیتی جاتی ہے، نہ ہمارے ہاتھ سے وہ چھوٹتی ہے، نہ ہمارے آنکھوں سے وہ دور ہوتی ہے، نہ ہم اپنے آپ تو کچھ بھی نہیں رہے، ہم اسی کے مرہونے میں نہیں ہیں۔ اور جو بھی یہ ایک بہت اچھی بھی چیز ہے، ظاہر ہے کہ اگر ٹیکنالوجی نہ ہوتا یہ کمپیوٹر تو ہم آپ سے کیسے مخاطب ہوتے، یا آپ سے کیسے آپ کو یہ انفارمیشن پہنچاتے، یا علم اتنا آرام سے تو آپ تک نہیں پہنچ جاتا۔ تو یہ لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ٹیکنالوجی آپ کا بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی آپ کا ملازم ہے، آپ اس کے ملازم نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ ایک بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو اپنے پر سوار کر لیا تو پھر آپ اسٹریس اور دباؤ کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اطلاعات کا بھی ایک پھندہ ہوتا ہے۔ جرمنی میں ہر ملازم، مینیجر یا سول سرونٹ ایک دن میں اوسط فیکس، ای میل، ٹیلی فون، آفس میموز، موبائل یا پیجر کے ذریعے 177 پیغامات وصول کرتا ہے۔ ان ورکرز میں سے 2/3 کو ہر 10 منٹ کے بعد پیغام وصول کرنے کے دورانی وقفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ سوچیں اس وقت 177 پیغامات ہوتے تو اب کتنے زیادہ ہو گئے ہوں گے، کتنے زیادہ پیغامات اور کتنے زیادہ جو ہیں ہم ٹیکنالوجی کے دباؤ میں آئے ہیں۔ ہماری نوکریاں یکسانیت کا شکار ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ تھوڑے وقت میں ہمیں نئی ہدایات سے مطابقت کرنا پڑتے ہیں۔ جرمنی میں 27% لوگ اپنے آپ کو انفارمیشن کے گھیراؤ میں محسوس کرتے ہیں۔ 60% یعنی 60% سرکردہ مینیجر محسوس کرتے ہیں کہ وہ پیغامات کے پھیلاؤ کے ساتھ مشکل محسوس کرتے ہیں۔ میسیجز کی بہت زیادہ عادت، انفارمیشن فٹیگ سنڈروم، یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک عجیب ہی انسان کو بنا دیتی ہیں۔ یہ علامتیں خصوصی طور پر امریکن انفارمیشن سوسائٹی میں پیدا ہوئی ہیں۔ امریکی میڈیا کا ایک تنقید نگار نیل پوسٹمین سوال کرتا ہے کہ کیا ہم انفارمیشن کے سیلاب میں ڈوب رہے ہیں، اور یقیناً ایسا ہے۔ ٹیلی ویژن بھی ایک بہت بڑا پھندہ ہے۔ پچھلی چند دہائیوں سے کسی چیز نے ہماری زندگیوں میں اتنی تبدیلیاں نہیں کی جتنی ٹی وی نے کی ہیں۔ ہم جسے ماڈرن دنیا کہتے ہیں وہ ٹی وی ہی کا اثر ہے۔ ہمارے سماجی رابطے نئے راستوں میں داخل ہو چکے ہیں، اور کمیونیکیشن کی ہماری شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ جرمن اکنامک انسٹیٹیوٹ کے مطابق بالغ اپنی زندگیوں کے 10 گھنٹے ٹی وی کے سامنے خرچ کرتے ہیں۔ جرمن روزانہ 3.5 گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں۔ یہ تناسب 15 سال پہلے کی نسبت دگنا ہے، اور اب تو نہ جانے کتنا ہو چکا ہوگا۔ تو امریکہ میں موٹاپے کی وجوہات میں ٹی وی دیکھنا بھی شامل ہے۔ ایک سروے کے مطابق 1 سال کے عرصے میں 25% ٹی وی دیکھنے والوں کا وزن اوسطاً 1 کلو بڑھا۔ ٹی وی نہ صرف لوگوں کو موٹا بلکہ عادی بھی بناتا ہے۔ برٹش فلم انسٹیٹیوٹ کی طرف سے 5 سالہ اسٹڈی میں ٹی وی کو ناپسندیدہ اور گھٹیا کوڑے دان قرار دیا گیا، لیکن اسے دیکھنا بند نہیں کیا گیا۔ بہت سے لوگ ٹی وی کے خلاف باتیں کرتے ہیں،
لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ذہنی دباؤ کے خلاف سکون فراہم کرتا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ سکون فراہم کرتا ہے یا تلپٹ کر دیتا ہے سکون کو, کہ آپ جب دوسروں کی لڑائیاں دیکھ رہے ہوں گے کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے, ساس بہو کے ساتھ کیا کر رہی ہے, بہو ساس کے ساتھ کیا کر رہی ہے, بچے کس راہ کے اوپر جا رہے ہیں, باپ کس راہ کے اوپر جا رہے ہیں, معاشرہ جیسے بکھر کے رہ گیا ہے, کیونکہ اتنی زیادہ اس میں اچھی باتیں تو بہت کم دکھائی جاتی ہیں. ہمیشہ اس میں لڑائی جھگڑے دنگے فساد مار پیٹ یہی صرف چیزیں دکھائی جاتی ہیں, اور جس کا اثر ہمارے جیسے معاشروں پر بہت پڑ رہا ہے. دنیا پہلے کی نسبت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے کتنا سکون تھا گھروں میں, جب بچے اسکول سے آتے تھے مائیں انہیں سٹوریز سناتی تھیں, ان کو بٹھاتی تھیں, ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھیں, شوہر کی بھی ایک عزت تھی, ساس کا بھی ایک مقام تھا, بہو کے بھی ایک احترام تھا, بچوں کے بھی پیار محبت سب کچھ. اب تو وہ ہر چیز نظر ہو گیا اس ٹیکنالوجی کے. اب تو بس کہیں سے آؤ بس اس کا ٹی وی کا میں تو کہتی ہوں کان مروڑا اور بیٹھ گئے. اب جو کچھ اس پہ آ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں, کوئی ہوش نہیں ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے, بیٹی کے ساتھ دیکھنے کا ہے یا بیٹے کے ساتھ دیکھنے کا ہے, یا ماں باپ بچے سب مل کے یہ پروگرام کچھ نہیں, سب ایک ہی رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے گھر بگڑ رہے ہیں, معاشرہ خراب ہو رہا ہے, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. اتنا اسٹریس ہے کہ لوگوں کا دل چاہتا ہے بعض لوگوں کا کہ بال نوچیں اپنے دیوار سے سر ماریں, لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے. جو بیج ہم نے بویا ہے اس کے پھل کو تو ہمیں چاہے وہ تلخ بھی ہے ہمیں اس کو کاٹنا پڑے گا. تو سب سے زیادہ بہترین بات جو ڈاکٹر برنارڈ نے کہی وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے غلام ہے, یہ ٹیکنالوجی آپ کے غلام ہے, آپ ان کے غلام نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو ان کو استعمال کریں, یہ آپ کو استعمال نہ کریں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, یہ سب کو بتائیے, خاص طور سے اپنی فیملی میں سب کو بتائیے تاکہ لوگ جو ہیں اس سے دور ہو جائیں اور اس کو استعمال کرنا سیکھیں اور اپنے آپ کو صحت مند رکھیں.